بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا محمد مبشر بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، انہیں لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ آج جو میں نے سبجیکٹ آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ انتہائی حساس ہے۔ اس میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ آیا ہے۔ جب ہم کسی قوم کی زوال کی بات کرتے ہیں تو کوئی قوم اس وقت زوال پذیر ہوتی ہے اور سب سے پہلے وہ اخلاقی طور پہ وہ دیوالیہ ہو جاتی ہے اور یہی اس کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ بر صغیر میں مغلیہ سلطنت تقریباً 600 سال چلی، لیکن اس کا زوال جو ہے وہ بتدریج ہوتا رہا، لیکن جو اس کا آخری دور ہے وہ انتہائی دردناک دور ہے۔ اس میں عوام انصاف سے بالکل محروم ہو گئے، حتیٰ کہ جو مغلیہ دور کی افواج تھیں ان کو کئی ماہ کی انہوں نے تنخواہ بھی نہ دی، اور وہ تنخواہ کے باوجود، تنخواہ کی عدم وصولی کے باوجود وہ لوگ حکومت سے وفادار رہے۔ اب یہ جو دور میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ مغلیہ دور کے زوال کے آخری عہد میں ایک جو بادشاہ گزرے ہیں، شاہ عالم ان کا نام ہے، اور یہاں ایک تاریخ میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے ہی، غداروں نے ہی نقصان پہنچایا۔ شاہ عالم جو اس دور میں عملی طور پہ وہ بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک کاغذی طور پہ ایک بادشاہ تھے، برائے نام ایک بادشاہ تھی جو قلعہ دلی تک محدود تھی، اور اس قلعہ دلی میں مغلیہ عہد کے جو شہزادیاں تھیں اور ان کی کچھ فوج جو تھی وہ ادھر تعینات تھی۔ اب واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ضابطہ خان ایک آدمی تھا جس کو شاہ عالم نے حکم عدولی کی وجہ سے معزول کر دیا۔ اس کا بیٹا غلام قادر روہیلہ جو نہایت عیاش اور ظالم آدمی تھا، وہ شاہ عالم کا دشمن بن گیا اور قلعہ دلی پر ایک لشکر لے کر چڑھ آیا۔ اب وہاں جو ظلم کی داستان ہے وہ اتنی دردناک ہے کہ اس طرح پیش کرنا جو ہے وہ بھی عجیب لگتا ہے۔ اس ساری سچویشن کے بارے میں، حالات کے بارے میں، اس انتہائی دردناک واقعے کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اس سے آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ کس قدر دردناک وہ واقعات تھے جو وہ شاہ عالم کے اپنے بادشاہت کے آخری دور میں جب غلام قادر روہیلہ قلعہ دلی کے باہر آیا تو اس نے آ کے درخواست پیش کی کہ میں اندر آؤں گا اور کوئی تباہی نہیں مچاؤں گا۔ اب شاہ عالم کے جو وفادار جو اندر جو ملازم ہیں ان میں سے بھی کو غداروں نے، کیونکہ غلام قادر نے قسم کھائی قرآن مجید کی کہ قرآن کی قسم ہے کہ میں قلعہ دلی کے اندر آ کے کوئی نقصان نہیں کروں گا، تو
بادشاہ نے، شاہ عالم نے اس قسم کی بنیاد پہ، اور جو ادھر ان کے وفادار تھے شاہ عالم کے، انہوں نے بھی اسی بات کی حمایت کی کہ انہیں اسے اندر آنے دیا جائے۔ لیکن جب غلام قادر روہیلا اپنے جتھے کو یا اپنی فوج کو لے کے اندر داخل ہوا تو اس نے خوب لوٹ مار کی، اور لوٹ مار کرنے کے بعد جو انسانی تاریخ کا بدترین قسم کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں، اتنے وہ دردناک ہیں کہ وہ میں علامہ اقبال کی ایک نظم کے طور پہ وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی جب قوم تباہ ہوتی ہے تو اس ملک سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، اس ملک کے اس ریاست کے جو ادارے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اخلاقی طور پہ بھی، اور وہاں کرپشن انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور اس ملک کے جس ملک نے تباہ ہونا ہو اس ملک کے لیڈر جو ہیں وہ سب سے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ غلام بن جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ نظم پیش کرنے والا ہوں، وہ شاعری کے چند اشعار، سماعت فرمائیں۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ روہیلا کس قدر ظالم، روہیلا کس قدر ظالم، جفا جو کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستم گر نے، یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، بنایا سامان طرب بے درد نے ان کو، نہاں تھا حسن جن کا چشم مہر و ماء و اختر سے، نہاں تھا حسن جن کا چشم و مہر و ماء و اختر سے، لرزتے تھے دل نازک قدم مجبور جنس تھے، لرزتے تھے دل نازک قدم مجبور جنس تھے، رواں دریا خون شہزادیوں کے دیدہ تر سے۔ یہ حالات، یہ دردناک واقعات قلعہ دلی میں پیش آئے، جن حالات کو قدیم آسمان نے دیکھا۔ تو آج جو میں آپ کے لیے یہ کام لایا ہوں، آپ کی نظر میں اگر یہ بہتر ہو تو میری درخواست ہے کہ آپ میرے چینل مرزا محمد مبشر بیگ کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ کی بہت ہی قیمتی حسن سماعت کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔